اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المیامین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اہل اسلام بشمول رفقائے اہل مودت کو ماہ سیام کی مبارک ساعتوں کی بیش بہا مبارکباد۔ یہ ماہ سیام کا آخری عشرہ ہم پر ذوفشاں ہے اور اس کی پہلی 21ویں شب اہل ایمان کے لیے، صالحین کے لیے اس اعتبار سے بھی فضیلت کی حامل ہے کہ ماہ سیام کی طاق راتوں میں احادیث مبارکہ کے مطابق اہل ایمان شب قدر کی تلاش کرتے ہیں، اور اس شب قدر کی جستجو میں 21ویں شب سے ان کی یہ تلاش لیلۃ القدر کی شروع ہوتی ہے۔ ماہ سیام کی یہ 21ویں شب اور آج کا 21واں روز اس اعتبار سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ آج عالم اسلام کی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس سے اسلامیان عالم کی تاریخ، جس سے اسلامیان عالم کے افکار و نظریات تاروز قیامت ایک یا دوسرے اعتبار سے متاثر ہوتے رہیں گے۔ یہ 21ویں شب کی صبح یا 21ویں روز کی صبح وہ صبح تھی کہ جس میں مولائی متقیان امیر المومنین اشجع الاشجعین مسیل ہارون لموسیٰ نفس رسول سیف اللہ حجت اللہ امیر النحل القرار حق بطول حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ کے فضائل، ان کے مناقب، اس سے قرآن مجید اور اس کی تعبیر یعنی تفسیری روایات اور احادیث مبارکہ ان کی شان سے، ان کی فضائل سے بھرے پڑے ہیں، اور اگر ہم ان فضائل کو بیان کریں تو مدتوں درکار ہوں گی، لیکن ہنوز تب بھی ہم چنا در اول وصفے تو ماندہیم، تب بھی ہم ان کی کنہ تک، ان کے اوصاف، ان کے فضائل کے ایک اشیر کو بھی نہیں پا سکیں گے، کیونکہ ان کے فضائل، ان کے مناقب اتنے غفور میں، ہمارے دینی سرمایے میں بکھرے پڑے ہیں، ان کا احاطہ جو ہے اس تنگ وقت کے قافیے میں نہیں ہو سکتا۔ آج کے روز مسجد کوفہ میں صبح کے وقت جب حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ کریم نماز فجر کی غرض سے رونق افروز محراب ہوئے تو خارجیوں میں سے عبد الرحمن ابن ملجم، وہ بدبخت ترین شخص تھا جس نے 17 رمضان یا
بعض حضرات کے اعتبار سے 19 رمضان کو ان کے سر اقدس پر ضربت لگائی زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے، جس سے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا سر مبارک شگاف ہوا۔ لیکن جب ان کے سر مبارک پر ضربت لگی تو حضرت امیر المومنین علی ہمیشہ سے اس اشتیاق میں رہتے تھے کہ کاش میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، اسی لیے جنگوں میں صفوں میں گھس کر صفوں کو چیرتے ہوئے جہاد کرتے تھے، اس اشتیاق میں کہ اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں۔ اور اسی لیے ان کا ایک لقب جو ہے صفدر پڑا، یعنی صفوں کو چیرنے والا بہادر۔ لیکن ان جنگوں میں، ان غزووں میں ان کی شہادت نہ ہوئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کو ان سے ولایت کے، اسرار طریقت کے اور خلافت کے اور تنظیم مدن کے انتظامات ان سے لینے تھے، اور یہ سیادت ان کو اپنے دور خلافت کے آخر میں مسجد کوفہ میں یہ سعادت کا حصول ہوا جب سر مبارک پر ضربت پڑی۔ چونکہ مولائے کائنات شہادت کے متمنی تھے تو ضربت پڑتے ہی حضرت مولائے کائنات نے فرمایا فزت برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یعنی جس شہادت کا میں آرزو مند تھا وہ شہادت مجھ سے ملاقی ہوئی اور میں اس شہادت پانے کی آرزو میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد چند دنوں بستر علالت پر رہے اور اس میں اپنے فرزندوں، اپنے متعلقین کو بیش بہا وسایا اور نسایا سے معمور فرمایا، اور 21 رمضان کی صبح کو انہوں نے اپنی جان پاک، جان آفرین کے سپرد کر دی، اور شاہ ولایت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یہ مناقب میں آج احادیث سے بیان نہیں کروں گا، احادیث کی کتابوں سے بیان نہیں کروں گا، بلکہ میرا خیال ہے کہ آج اپنے رفقا کی جو ہے خواہش کے مطابق، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس باب میں حضرت شاہ ولایت کے ضمن میں ان کی شہادت کے باب میں ان کا تذکرہ کیا جائے، اس دن پر ان کا تذکرہ کیا جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج عموماً جو ہے تمام دنیا میں کووڈ کا پینڈیمک، کووڈ کی وبا جو ہے پھر سے اس کی دوسری لہر دنیا میں عام ہوئی ہے، بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں، اور ہمارے کشمیر میں بھی بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہیں۔ آج کے دن ہم دعا گو ہیں، اللہ تبارک و تعالی حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل عالم دنیا سے اس وبائی مرض کا خاتمہ فرمائے، اور جو اس میں مبتلا ہے ان کو شفا یابی نصیب ہو۔ تو ان اپنے اعضاء کی خواہش پر چونکہ مساجد میں، اجتماع گاہوں میں اجتماعات کووڈ کی ریسٹرکشنز کی وجہ سے منعقد نہیں ہو پا رہے، تو مختصر وقت میں ان کے لیے میں حضرت امیر المومنین کے تذکرے کے حوالے سے چند گزارشات اس پیرائے میں پیش کروں گا جس پیرائے میں منظوم طریقے سے منقبت لکھی ہے۔ حضرت شاہ ولایت امیر المومنین علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان میں حضرت جامع الکمالات شیخ یعقوب السرفی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت شیخ یعقوب السرفی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ملک کشمیر کے اجل علماء کرام اور محدثین میں شامل ہیں۔ ان کی فقاہت اور علم حدیث میں ان کی دسترس کو اس بات سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت شیخ یعقوب السرفی حدیث میں مجدد الفسانی، پچھلے 1000 سال کا مجدد جن کو مانا گیا ہے، مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے علم حدیث میں استاد ہیں، اور ہمارے کشمیر کو یہ افتخار حاصل ہے کہ اس کشمیر کی سرزمین سے ایسے اجل علماء،
ऐसे अकाबिर सूफिया किराम का जन्म हुआ है। और हजरत शेख याकूब सरफी ने अपनी किताब मगाज़ियुन नबी, जिसको जंगनामे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा जाता है, इसमें हजरत अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तजा की एक ऐसी दिल को छूने वाली मनकबत लिखी है। मैं इसी मनकबत के हवाले से आज अपने रुफका के सामने जनाब अमीरुल मोमिनीन का तज़किरा करना चाहूंगा। ज़ुब्दतुल आरिफीन, फखरुल उलमा, ताजुल फुक़हा मौलाना शेख याकूब सरफी रहमतुल्लाहि अलैह कि इस मगाज़ियुन नबी किताब, इसके बारे में तौसीफ के एतबार से कहा गया है, हर आंकस के ख्वानत मगाज़ियुन नबी बपीरी रसद गर्च बाशद सभी। हर वो एक आदमी इंसान जो शेख याकूब सरफी की मगाज़ियुन नबी पढ़ेगा, वो बुढ़ापे को पहुंचेगा अगरचे बच्चा होगा। यानी इसमें दीनी तफक्कुरात और तदब्बुरात के एतबार से ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं कि जिनकी वजह से इंसान ऐसा साहिब राय होगा कि अगर वो बच्चा होगा तो पीर मर्द जैसे उसमें तफक्कुरात का नफूज होगा। कशी को बिख्वानदत मगाज़ुन नबी जकी गर्दद अगरचे ओ बाशद गबी। हर वो की जो मगाज़ियुन नबी पढ़ेगा वो जीरक होगा, उसकी अकल में जिला पैदा होगी अगरचे वो कुंद जहन भी साबित हो। मगाज़ियुन नबी हर के ख्वानदा मुदाम बगीरत खसमान खुद इंतकाम, जो हमेशा मगाज़ियुन नबी पढ़ता रहेगा, जो भी उसके फिक्री नजरियाती एतबार से उसके दुश्मन होंगे, उसके आदा होंगे, उसके मुखालिफिन होंगे, उसके हरीफ होंगे, वो मगाज़ियुन नबी से कवी दलील हासिल करके उन पर जो है उन पर जब्त पालेगा, उन पर यज्ञोना बरतरी पालेगा। शबो रोज हर को मगाज़ुन नबी बख्वानद शबद मालदारो गनी। शबो रोज जो मगाज़ियुन नबी पढ़ेगा, इसकी रूहानी बरकत भी ऐसी हैं कि अल्लाह ताला उसको मालदार और गनी फरमा देगा, हर एतबार से गनी फरमा देगा। तो इसकी तारीफात में सुलहा उरफा ने बहुत कुछ कहा है। यहां पर रोना इस बात का है कि हमारे कश्मीर ने ऐसे असातीन को पैदा किया, ऐसे उलमा को पैदा किया जो चहारदांगे आलम में मशहूर हैं, लेकिन हम कश्मीरी लोग अपने ही उलमा को, अपनी ही सरजमीन के इन मुफक्किरीन को दुनिया के सामने मुतारिफ करने में यकगोना जो है नाकाम रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि जो हमारे अपने असातीन, कश्मीर के असातीन हैं, इनके अफकार को, इनके नजरियात को जाना जाए, ताकि इससे हमें इस बात का भी अंदाजा हो कि अहले कश्मीर का इस्लाम की तफहीम में और इस्लाम की तारीख में, इस्लाम की तरवीज में बजाते खुद क्या रोल रहा है, क्या किरदार रहा है। तो हजरत शेख याकूब सरफी की इसी मगाज़ियुन नबी से हजरत अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ये मनकबत, जिसमें इन्होंने हजरत अली की शान में कुछ निगारिशात पेश की हैं और हजरत अली की औलाद आइमा दवाज़दा हुदा 12 आइमा जो हजरत अली की औलाद में से हैं, अहले सुन्नत के इस आलिम, अजल आलिम शेख याकूब सरफी ने इन 12 आइमा जो हजरत अली की औलाद में से हैं, हजरत अली की मनकबत के ज़मन में, इसकी ज़ैल में इनकी भी तारीफ की है, इनकी मदा सताइश और इनकी भी मनकबत लिखी है। और ये मनकबत पेश करने का मकसद ये है कि अगर मैं कुरान और हदीस से हजरत अली के मनाकिब बयान करूं तो वो इतने सारे हैं कि एक को बयान करूं दूसरे को छोड़ दूं तो वो खामखा की तरजीह बिला मर्जा होगी, कि एक हदीस को बयान करूं दूसरे को छोड़ दूं, एक पर अपना ज्यादा जोर सरफ करूं दूसरे को छोड़ दूं। लिहाजा इस एतबार से मैंने ये मुनासिब समझा कि एक आम फहम पैराए में, एक कुल्ली पैराए में एक ऐसा पैगाम हजरत शाह वलायत करमल्लाहु ताला वजहू की जात के हवाले से पेश किया जाए, जिसमें
ان تمام قرآنی اور احادیث کی تعلیمات کا نچوڑ پیش ہو سکے. اور حضرت جامع الکمالات شیخ یعقوب سرفی کی یہ منقبت اس پائے کی ہے، اس لحاظ سے پڑھنے کے لائق، سننے کے لائق ہے کہ اس میں حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ کی جامع مناقب کو امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا ہے. چنانچہ حضرت سرفی فرماتے ہیں حضرت علی کی مناقب میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرماتے ہیں علی ولی ولی علی برو رازہائے جہاں منجلی. علی ولی ہے اس ولی اور علی کے. ولی یعنی اللہ کا دوست، اور ولی اللہ کی صفت بھی ہے. یا ولی جب ہم کہتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں تو ولی اللہ کی بھی صفت ہے، یعنی اللہ بھی مومنین کا ولی ہے، اہل ایمان کا دوست ہے، اہل ایمان کا مددگار ہے، اہل ایمان کا سرپرست ہے. اور اللہ کا ایک نام ولی بھی ہے اور اللہ کا ایک نام علی بھی ہے. جب ہم یا علی کہتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، علی کا معنی ہے بڑا، علی کا معنی ہے اونچا. اور حضرت شاہ ولایت امیر المومنین علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ کا نام بھی اللہ کے صفات کی مناسبت سے جو ہے ان کا نام بھی علی رکھا گیا. اور حضرت سرفی کہتے ہیں علی امیر المومنین علی ولی ہیں، دوست ہیں. ولی علی اس ولی اور علی اللہ کے دوست ہیں. برو رازہائے جہاں منجلی، جس علی پر اس علی نے یعنی اللہ نے اس علی نے اس علی پر، اپنے بندے علی پر تمام جہان کے بر کے راز جو ہے ان پر منجلی کر دیے تھے، ان پر منکشف کر دیے تھے. یعنی وہ کوئی علم کا نقطہ نہیں، وہ کوئی اسرار کا نقطہ نہیں، وہ کوئی حکمت کا پہلو نہیں جس سے جناب علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بفیض بطفیل تربیت محمدی علیہ والسلام اس سے باخبر نہ تھے. کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابہا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس گھر کا دروازہ ہے. اس کو امام ترمذی نے بیان کیا ہے، اس روایت کو اور اس حدیث کو حسن کہا ہے. اور حضرت علی حکمت، ہر ایک حکمت کے شہر کے دروازے ہیں. وہ تفسیر کے علوم ہوں، وہ حدیث کے علوم ہوں، وہ تعبیر کا علم ہو، وہ بلاغت کا علم ہو. اور ان کی بلاغت کی شان کے لیے ہمارے پاس دیوان علی جیسی حضرت علی کا شاعری شاہکار ہمارے سامنے موجود ہے، یا نہج البلاغہ جس میں ان کی فصاحت اور بلاغت کے دریا بہ رہے ہیں. یہ سب حضرت علی کے علم و حکمت کے رازدان ہونے پر جو ہے نصف النہار کی طرح منجلی ہے. یہ حقیقت آشکارا ہے. اور ان کی علم اور ان کی ذہانت کے بارے میں اس بات سے اندازہ لگایا جاتا تھا کہ جب جناب امیر علیہ السلام شاہ ولایت جب کبھی ممبر پر رونق افروز ہوا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے صلونی صلونی قبل ان تفتدونی، مجھ سے پوچھو جو کچھ تمہیں پوچھنا ہو اس سے پہلے کہ میں تم میں سے چلا جاؤں. فواللہ انی اعلم طرق السماء من طرق الارض، اللہ کی قسم میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ بہتر جانتا ہوں. اور یہ ان پر نبوی فیض تھا، یہ ان پر نبوی فیضان تھا کہ یہ دار الحکمت کے، مدینت الحکمت کے باب ہیں، دروازے ہیں. ذلوح دلش کرد است انتخاب، ملک لوح محفوظ ام الکتاب. حضرت سرفی فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی جو دل کی لوح تھی، دل کی جو پاک دل کی جو تختی تھی، اس کا انتخاب کر دیا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تاکہ جو ام الکتاب کے نقطے ہیں، جو ام الکتاب کے اسرار ہیں، جو قرآن مجید کی باریکیاں ہیں، وہ ان کے سینے میں لوح محفوظ کی طرح محفوظ ہو سکے، تاکہ جہاں پر کے فقہا،
جہاں پر کے قضاوت کرنے والوں کو حضرت شاہ ولایت سے ایک لیڈ ملے، ان کو ان سے ایک رہنمائی ملے، جہاں پر کے اسرار جاننے والے، جہاں پر کے سریت پسند، جہاں پر کے مسٹکس، جہاں پر کے صوفیاء کرام کو ان سے ایک رہنمائی ملے۔ اس لیے جو ام الکتاب کے اسرار تھے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے حضرت علی کا سینہ مبارک اس کے لیے لوح محفوظ کا درجہ رکھتا تھا، اور اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَقْزَاهُمْ عَلِي، اور میرے صحابہ میں قضاوت میں، دین کی فقاہت میں جو سب سے بڑھ کر ہے وہ علی ہے۔ صفات حق، اور حضرت صرفی فرماتے ہیں صفات حق ازوئی عیا آمدہ مدبر بکونین عزا آمدہ، جو حضرت مولا علی ہیں، ان سے ان کی ذات گرامی سے جو ہے حق کی صفات عیان ہیں۔ ہمیشہ جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کے اوصاف کا مظہر ہوتا ہے، جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے خاکی و نوری نہاد بندے مولا صفات۔ جو مومن ہوتا ہے وہ بندے مولا صفات ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالی رحیم ہے تو مومن بھی اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی شان کے لائق اللہ کی صفات رحمت کو اپنی رحمت سے جہاں بھر میں آشکار کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کریم ہے تو مومن بھی اپنی کرامت اور سخاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی صفت سخاوت جو بے پناہ ہے اس کو اپنے محدود پیرائے میں مومن بھی اس کا اظہار ہوتا ہے، اس کا مظہر ہوتا ہے۔ اور حضرت شاہ ولایت حق کے اوصاف کے ایسے مظہر ہیں کہ ان کے چہرے کو تکنا بھی عبادت، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت۔ اسی لیے ان کا ایک لقب وجہ اللہ بھی آیا ہے۔ حضرت علی اللہ تعالیٰ کی غیرت کے، اللہ تعالیٰ کی شان استغنا کے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے قہریت کے بھی ایسے مظہر ہیں کہ ان کو اسد اللہ کا لقب ملا ہے۔ حضرت علی اللہ تعالیٰ کے علم کے ایسے مظہر ہیں کہ ان کو باب دار علم کا لقب ملا ہے۔ اور اس اعتبار سے حضرت علی کی ذات میں وہ تمام خواص جو اللہ کی صفات ہیں، حضرت علی بندہ ہونے کی حد تک اس کے مظہر ہیں۔ اور جیسے کہ احادیث میں بھی آیا ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ایک بندہ مومن اللہ سے قریب ہوتا ہے نوافل کے ذریعے تو اللہ فرماتا ہے پھر میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے دیکھتا ہے، میں اپنے بندے کا کان بنتا ہوں، وہ مجھ سے سنتا ہے، میں اپنے بندے کا ہاتھ بنتا ہوں، وہ مجھ سے کام کرتا ہے، حتیٰ کہ میں اپنے بندے کا پاؤں بنتا ہوں، وہ مجھ سے چلتا ہے۔ یعنی اس میں خدائی اوصاف کی مظہریت جلوگر ہو جاتی ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ اس امت میں الہی اوصاف کے ایسے مظہر تھے، مدبر بکون عزا آمدہ کی ان اوصاف کی وجہ سے وہ کائنات قائم ہیں۔ یعنی اگر ان پر غور کیا جائے، ان کے اوصاف پر غور کیا جائے تو ہمیں اللہ کی اوصاف کا اندازہ ہوتا ہے، اور خود ان کے غور و فکر کا پایہ اتنا وسیع تھا کہ وہ کونین میں اللہ تعالیٰ کے مکشوف اسرار کے مدبر تھے۔ مسے ہستی سالکان نے زرناب زی اکسیر کھا کے رہے بوتراب، جو سالک راہ طریقت ہیں، جو ولایت کے منازل میں قدم رکھنے کے متمنی سالکان ہیں، اس راہ میں آگے چلنے والے ہیں، بڑھنے والے ہیں، ان کی ہستی کا جو تانبا ہے، جو پیتل ہے، وہ حضرت بوتراب مٹی کے باپ علی المرتضیٰ کے قدموں کی دھول کی وجہ سے ان سالکان زرناب کی مس خاک جو ہے وہ اکسیر بنی ہوئی ہے، وہ اس سے سونا بنی ہوئی ہے۔ یعنی باطن کے تمام سلاسل، طریقت کے تمام چہاردہ سلاسل جو ہوں وہ منتہی ہوتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی ذات گرامی پر۔ یعنی اس امت میں وہ اہل تصوف کے لیے، اہل فقر کے لیے، اہل جذب و مستی کے لیے امام ہیں، اور انہی سے اس لیے تصوف کے، روحانیت کے، ان کی ذات سے دھارے اور سوٹے پھوٹتے ہیں۔ غزہ پیشگاں استقامت نمائے ز شیر خدا شاہ خیبر کشائے۔ اور علی صرف روحانیت کو سمبلائز نہیں کرتے،
علی کلندری ہی کو سمبلائز نہیں کرتے. علی صرف علمی وجاہت کے ہی بادشاہ نہیں ہے. جب جب دنیا میں بہادری، جب جب دنیا میں بریوری کا تعین کیا جائے گا، جب جب دنیا میں فتوت کا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، جب جب دنیا میں فتوت کا، جواں مردی کا، مردوں کے شاہ ہونے کا، شاہ مرداں ہونے کا جو ہے، جب جب دنیا میں باب کھلے گا تو اس باب کے قائد جو ہے شاہ ولایت امیر المومنین علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ ہوں گے. اسی لیے شاہ مرداں کا لقب ملا ہے. غزہ پیش گاں استقامت نمائے. جو بھی غزووں میں جاتے تھے صحابہ کبار، وہ علی کی موجودگی سے غزووں میں استقامت پاتے تھے. ان کو کانفیڈنس ملتی تھی علی ولی اللہ کے ہونے سے غزووں میں. اور یہی عوامل ہیں کہ جنگ بدر میں کفار کے 70 مقتولوں میں سے 35 کو خالی خود حضرت امیر المومنین نے قتل کر دیا. So that way Ali signifies the element of bravery for Muslim Ummah. Ali signifies the element of leadership for Muslim Ummah. غزہ پیشگا استقامت نمائے. جو غزووں میں جاتے ہیں وہ استقامت پاتے ہیں. کس سے؟ شیر خدا، اللہ کے شیر کے نام سے. شہ خیبر کشا، وہ شیر اللہ کا جس نے خیبر کے قلعے کے دروازے کو اپنے بائیں ہاتھ سے اکھیڑ دیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مناسبت سے فرمایا کہ کل میں در خیبر کی علم اس صاحب کے ہاتھ میں دوں گا، اس صاحب کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے. وہ قرار بلا فرار، وہ قرار مقرر سکرر بار بار پھر کر شیر نر کی طرح حملہ کرنے والا ہوگا اور فرار ہونے والوں میں سے نہیں ہوگا. چه اکبر چه اصغر جہادی کی ہست ز اونش اعدائے تو یابد شکست. وہ کون سی جنگ ہے جہاد اکبر ہو، تیگ سے، تلوار سے مستضعفین کو حق دلانے کے لیے، کمزوروں کے تئیں لڑنے، ظالم کے خلاف لڑنے کے لیے جو جہاد اکبر کیا جاتا ہے، اس میں بھی علی ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، سند ہیں، دلیل ہیں. اور جہاد اصغر میں، جہاد اصغر تیگ سے جہاد میں، اور اس کے مقابل جہاد اکبر ہے وہ اپنے نفس سے جہاد ہے. جیسے کہ جناب رسول اللہ ایک غزوے سے واپس آ کر کے فرماتے ہیں رجانا من الجہاد الاکبر الى جہاد الاصغر. ہم جہاد اصغر سے، چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں. ہم نے تلوار سے جہاد کیا، لیکن اس سے بڑا جہاد جو پل پل کا جہاد ہے وہ اپنے نفس امارہ سے جہاد ہے. اپنی شہوت کو قابو کرنا، اپنے حرص اور لالچ کو قابو کرنا، اپنی شکم پروری کو قابو میں کرنا، اپنے عز و جاہ کی خواہش کو قابو میں کرنا، یہ بہت بڑا جہاد ہے. آپ غیروں کے ساتھ جنگ کر کے ان کو زیر تو کر سکتے ہیں، لیکن اپنے نفس کو زیر کرنا کار دارد والا معاملہ ہے. اسی لیے تیگ سے جہاد کو جہاد اصغر کہا گیا اور نفس سے جہاد کو جہاد اکبر کہا گیا، کیونکہ جب ہی آدمی اپنے نفس کو پامال کرتا ہے تو اس کی تیگ کسی پر ظلم نہیں کرتی، اس کی تیگ انصاف کے لیے اٹھتی ہے. تو جہاد اکبر سے جہاد اصغر کو بھی نورانیت اور ذوفشانی ملتی ہے. اور علی جہاد اصغر اور جہاد اکبر دونوں میں امت کے لیے چشم کشا رول ماڈل ہے. اونش اعدائے تو یابد شکست. علی کی مددگاری سے، علی کو رول ماڈل بنانے سے تم کیا کر سکتے ہو؟ اپنے اعدا کو، چاہے وہ نفسانی خواہشات ہو، یا اپنے اعدا کو، چاہے کفار ہوں، چاہے منافقین ہو، چاہے مشرکین ہو، چاہے دنیا کے مستبدین ہو، چاہے دنیا کے سرپرست سرمایہ دار ہوں، چاہے دنیا کی سامراجی قوتیں ہوں، علی کی مجاہدانہ حرارتوں سے حرارت لے کر، اس سے سبق حاصل کر کے ہم ہر ایک مرحلے میں جو ہے جہاد کی کامیاب ہو سکتے ہیں.
अगर हिम्मत ऊ तुरा नीस्त यार, अगर अली की हिम्मतें तुम्हारी दोस्त न हो, अगर तुम अली की हिम्मतों को अपना रोल मॉडल न बनाओ, जिंदगी में अली की उन इंसान नवाजी और बहादुरी की कदरों को दोस्तदार न बनाओ, बआदा बहुत मुश्किलत कारजार, तो जो कारजार में तुम अपने ऐदा से लड़ते हो, चाहे फिक्री सतह पर, इंटेलेक्चुअल सतह पर लड़ रहे हो, चाहे नजरियाती सतह पर लड़ रहे हो, चाहे नफ्स के मैदान में ख्वाहिशात से लड़ रहे हो, चाहे दूबदू ऐदा से लड़ रहे हो, तो हर एक मार्के में तुम कामयाब हो सकते हो अगर अली की हिम्मतें तुम्हारी दोस्त और तुम्हारी यार है, अगर अली तुम्हारा रोल मॉडल है। अगर इमदादी ऊ नबूद दर किताले तू बा नफ्स शैता महाल, अगर अली की मदद मोरिकू में तुम्हारे शामिल हाल न हो तो तुम्हारा शैतान के साथ और नफ्स के साथ लड़ना बहुत महाल है, क्योंकि अली सूफिया के वो इमाम हैं जिन्होंने सबसे पहले इस फन को मुद्दवन किया कि अपने अहवाल को अपने नफ्स के साथ कैसे जंग की जाए। इसीलिए तो तरीकत के 4-10 सिलसिले इनसे मिलते हैं। हमी दौलतम बस लुत्फे बतूल कि दारत अबूदी तमरा कबूल। और अल्लाह अकबर, अली की निस्बतें, अली की एक निस्बत यह है कि वो हजरत बतूल पारसा फातिमत ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के शौहर हैं। और अब हजरत सरफी अली की इन निस्बतों को बयान कर रहे हैं और फरमाते हैं अली वो हैं जो मिसील हारून है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया, उसको हदीस मंजिलत कहते हैं, या अली अंत बिन मिन्नी बि मंजिलत हारून मिन मूसा, ये मुत्तफक हदीस है। ए अली तुम मेरे लिए ऐसे ही हो जैसे मूसा के लिए हारून है। और अली कौन है? अली नफ्स रसूल है। इब्न नजार बरवायत अमर इब्न आस रवायत करते हैं कि जब गज़वे ज़ातुस सलासिल से वो वापस आए अमर इब्न आस, तो वो कहते हैं कुंत अज़ुन्न अन लैसा अहदुन अहब्ब इला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन्नी। अमर इब्न आस कहते हैं ज़ातुस सलासिल के गज़वे से वापस आकर मुझे ये गुमान होता था कि रसूलुल्लाह का मुझसे ज्यादा महबूब, यानी अमर इब्न आस से ज्यादा महबूब कोई नहीं होगा। फकुल्तु या रसूलुल्लाह, तो अमर इब्न आस कहते हैं मैंने कहा है अल्लाह के नबी, अय्युन नास अहब्ब इलैक, ए अल्लाह के नबी सबसे ज्यादा लोगों में आपका कौन महबूब है? तो जनाब रसूलुल्लाह ने फरमाया क़ाला आयशा, फरमाया सबसे मेरी महबूब जो है वो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। क़ाला इन्नी लस्ता असअलुका अन निसा, ए अल्लाह के नबी, अमर इब्न आस कहते हैं अल्लाह के नबी मैंने आपसे औरतों के बारे में नहीं पूछा। क़ाला अबू बकर, तो फिर ए अमर इब्न आस मर्दों में सबसे ज्यादा जो मुझे महबूब है वो अबू बकर है। कुल्त अय्युन नास अहब्ब इलैका बाद अबू बकर, तो मैंने पूछा ए अल्लाह के नबी, ये कंज़ुल अमाल में ये रवायत मौजूद है, ए अल्लाह के नबी अच्छा मर्दों के बाद अबू बकर के बाद आपका सबसे ज्यादा महबूब कौन है? क़ाला हफ्सा, तो कहा उनकी ज़ौजे मुबारक हजरत हफ्सा। हुजूर ने फरमाया वो उनको अबू बकर के बाद सबसे महबूब हैं। कुल्तु लस्तु असअलुका अनिन निसा, ये फिर से कहने लगे ए अल्लाह के नबी मैंने औरतों के बारे में सवाल नहीं किया। क़ाला अबूहा, तो जनाब रसूलुल्लाह ने फरमाया हफ्सा के बाद अगर तू मर्दों के बारे में पूछता है तो उनके बाप उमर फारूक मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। कुल्तु या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अयना अली, तो अमर इब्न आस कहते हैं तो मैंने पूछा है अल्लाह के नबी अगर आपको सबसे ज्यादा महबूब आयशा है, मर्दों में सबसे ज्यादा महबूब उनके बाप हैं, फिर सबसे ज्यादा महबूब हफ्सा है, मर्दों में उसके बाद सबसे ज्यादा महबूब उनके बाप उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आइना अली, तो अली का मर्तबा कहां, अली कहां गए? फअल्तफत इला असहाबी,
تو جناب رسول اللہ اپنے صحابہ کی طرف مڑ گئے. عمر ابن عاص کے اس سوال پر جناب رسول اللہ نے اپنے صحابہ کی طرف التفات کیا. فقال ان ھذا یسألنی عن النفس، اس شخص کو دیکھو یہ مجھ سے میرے نفس کے متعلق سوال کر رہا ہے. وہ تو مجھے محبوب ہے لیکن علی میرے نفس ہے، علی میری جان ہے، علی میرا جسم ہے، علی میری روح ہے. اور علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہ نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے متعلق آیت مباہلہ میں بھی اس کی تصریح ہوئی ہے کہ جب کہا گیا ہے آپ اپنے بچوں کو بلائیں ہم اپنے بچوں کو بلائیں، آپ اپنی عورتوں کو بلائیں ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، انفسنا ہم اپنے نفسوں کو بلائیں آپ اپنے نفسوں کو بلائیں. تو اس نفس میں جملہ مفسرین کی رائے دیکھیے، اس میں نفس رسول خود جناب محمد رسول اللہ اور اس نفس رسول میں حضرت علی المرتضی شامل ہے. اور اسی نفس رسول کی یہ عظمتیں، اللہ اکبر، اور پھر ان کی متعلقین کی عظمتیں. حضرت سرفی، شیخ یعقوب سرفی کی منقبت بیان کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں علی کی نسبتیں کیا ہے؟ ہمی دولتم بس لطف بطول. علی کی ایک نسبت یہ ہے کہ جو ان کی حق ہے حضرت بطول، یہ ان کے ہی دم قدم سے ہے کہ دارد عبودیتم را قبول، کہ اللہ میری عبادتوں کو شرف قبولیت بخشتا ہے. فاطمہ کے وسیلے سے عبادتیں قبول ہوتی ہیں. جیسے کہ ہم اہل کشمیر کا شیوا ہے پڑھتے رہتے ہیں، خدایا بحق کے بنی فاطمہ، اے اللہ فاطمہ کی اولاد کے وسیلے سے، بڑی فاطمہ کی اولاد کے وسیلے سے، کہ بر قولی ایمان کنم خاتمہ، ایمان کے قول پر میرا خاتمہ کر دے یا اللہ. اگر دعوتم رد کنی ور قبول، اے اللہ اگر میری دعوت رد ہوئی ہے قبول کر دے. کیوں قبول کر دے؟ منو دستو دامان آل رسول، ایک تو میں ہوں، ایک تو میرا ہاتھ ہے، اور ایک تو آل رسول کا دامان ہے، اس کا دامن ہے جو میں نے پکڑا ہوا ہے. تو حضرت سرفی کہتے ہیں فاطمہ کی دولت میں سے، ان کے اعزاز میں سے یہ کیا کم ہے کہ ہماری عبادتوں کو ان کے وسیلے سے قبولیت حاصل ہوتی ہے. گلے گلستان نبوت حسن، اور پھر علی کی اولاد، اللہ اکبر. گلستان نبوت کا پھول امام حسن، مہ آسمان فتوت حسن، جواں مردی کے آسمان کا جو چاند ہے وہ امام حسن ہے. حسین امام صفے اصفیاء بہو ابتدائے ہما اولیاء. اور پھر امام حسین ہے علی کی اولاد میں سے جو تمام اصفیاء پاک بازوں کے صفوں کے امام ہیں، اور تمام جہاں بھر کے اولیاء ان کی اقتدا کرتے ہیں. اور پھر کون ہے؟ پھر ان کی اولاد ہے. کیونکہ جناب رسول اللہ نے حجۃ الوداع کے آتے ہوئے مقام غدیر پر فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلان، میں تم میں مسلمانوں دو گراں بہا چیزیں چھوڑ رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک تو اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت اہل بیت، اپنے اولاد اپنے امجاد چھوڑ رہا ہوں. اور یہ علی کی فضیلت ہے کہ ان کے سلب سے یہ ائمہ پیدا، اجل ائمہ پیدا ہوئے. اسی لیے علی کو ابو الائمہ کہا جاتا ہے، ائمہ کا ابو الاولیاء، اولیاء کا باپ، ائمہ کا باپ کہا جاتا ہے. اور فاطمۃ الزہرا کو ام الاولیاء، اولیاء کی ماں، ام الائمہ، ائمہ کی ماں کہا جاتا ہے. علی زیب اسلام و زین العباد، فرامین او واجب الانقیاد. اور حسین کے بیٹے علی امام زین العابدین ہیں جو اسلام کی زینت ہیں، جن کے فرامین پر جان دینا مومنین کے لیے واجب ہے. اور پھر ان کے اولاد، یہ شیخ یعقوب سرفی منقبت کہہ رہے ہیں، زباکر مبین رموز ازل وضو حل تلسم کنوز ازل. پھر ان کی اولاد امام محمد باقر ہیں جو
रमूज अजल, जो अजल में आदम को बनाने का फरिश्तों से मशवरा हुआ और आदम की तख्लीक के मकसद जो है, जो रमूज अजल है, मोहम्मद बाकिर अपनी सिरदानी और तस्फीह कल्ब की वजह से उनसे मुहर्रम है, उन रमूज के मुहर्रम है। और अजल के जो खजानों के तिलिस्मात हैं, इनकी इल्म और फकाहत की वजह से हल हो रहे हैं। बसादिक सरायर हमा मुनकशिफ इल्म अजल ता अबद मुत्तसिफ। और उनके बाद इमाम जाफर सादिक हैं, जो तमाम, जिन पर तमाम बातिन के राज मुनकशिफ हैं और अजल से अबद तक के उलूम से मुत्तसिफ हैं। काजिम आया सिर वल काजमीन। और मोहम्मद जाफर सादिक के इमाम इनकी औलाद इमाम मूसा काजिम है, इनसे वल काजिमीन गैज आयत का सिर आया है। काजिम कहते हैं पी जाने वाले को, अपना गुस्सा पी जाने वाले को। मूसा काजिम वो इमाम है, जब एक दफा इनकी कनीज इनके सामने खाने के लिए कुछ शोरबा लाई तो कनीज के हाथ से गिर गया, तो मूसा काजिम के कपड़े खराब हुए, तो इनको यकगोना गुस्सा आया। कनीज ने आयत कुरान पढ़ी, वल काजिमीन अल गैज। अल्लाह उनको महबूब रखता है जो गुस्सा पी जाते हैं। तो इमाम मूसा काजिम ने कहा, जा मैंने तुझको माफ कर दिया। उसने आयत का बकिया हिस्सा पढ़ा, वल आफीन अनिन नास। अल्लाह को महबूब वो है जो लोगों को माफ करते हैं। तो उन्हें मूसा काजिम ने कहा, जा मैंने तुझे आजाद कर दिया। उसने आयत का बकिया हिस्सा पढ़ा, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। उन्होंने कहा, जो भी मेरी मालो दौलत है इसमें से निसुब तुझे हिब्बा करके दे देता हूं। और ये इमाम काजिम जाफर सादिक की औलाद में शेख याकूब सरफी कहते, हमा बरकुनूज़े हकाइक अयान, ये तमाम हकाइक के खजाने जो है, असरार के खजाने जो है, इमाम मूसा काजिम पर आयान है। ये हम अहले सुन्नत की रवायत है, अहले कश्मीर में अहले सुन्नत उलमा की रवायत है। बदकिस्मती से आजकल के लोग इनको और शिया हजरात इनको सिर्फ शिया इमाम के नाम से पुकारते हैं। ये जहां भर के आइम्मा है, ये जहां भर की मीरास है, इनको किसी एक तंग खाने में खोल में मुकय्यद न किया जाए। ये आइम्मा खुदा तमाम आलम इस्लामी यानी आलम के इमाम है। उसके बाद इमाम रजा आ शह मुतलकस के अंदर रजाइश रजाए हकस। फिर मूसा काजिम के फर्जंद इमाम अली रजा है, जिनका रोजा मशहद में है। वो शह मुतलक हैं कि उनकी रजा में खुदा की रजा है। तकी आंकी तकवाश अजमा सिवास फनाइश गैरो बकाबा खुदास। फिर इनके फर्जंद इमाम अली रजा के फर्जंद इमाम मोहम्मद तकी हैं। तकी वो है जो तमाम जहां की चीजों से तकवा इख्तियार किए हुए हैं, जो गैर खुदा, जिनके जहन में खुदा का गैर फना है और जो सिर्फ खुदा के साथ बाकी है। फिर उनके फर्जंद इमाम अली नकी है। नकी आंख अज जंग औसाख गिल बुवद पाकश आई नए साफ दिल। इमाम अली नकी वो साहब हैं कि मिट्टी और नफसानियत की तमाम जंग से उनका पाक दिल का आईना पाक और मुजल्ला है। फिर इमाम अली नकी के फर्जंद इमाम हसन अस्करी हैं, 11वें इमाम। इनके बारे में शेख याकूब सरफी फरमाते हैं, हसन आ शहे अस्करे औलिया कि मीताख्त बर लश्करे अश्किया। इमाम हसन अस्करी अस्कर औलिया के लश्कर के वो सालार हैं जिनका नाम लेकर दुश्मनों पर चढ़ पड़ो तो तुम्हारे दुश्मनों को हजीमत हो, तुम्हारे दुश्मनों को रसवाई और जिल्लत हासिल हो। जिनको अस्कर के किले में अब्बासी दौर में कैद करके शहीद कर दिया गया। और फिर फरमाते हैं 12वें इमाम, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में शेख याकूब सरफी बयान फरमाते हैं, जो अली के औलाद में से होंगे, आखिरी दौर में आएंगे,
अहादीस में जिनका चर्चा आया है कि वो दज्जाल को कत्ल करेंगे, ईसा के साथ मिलकर कयाम अमन करेंगे और इस उम्मत के सालार होंगे और इस उम्मत के इमाम होंगे। इमाम हसन 11वें इमाम के बाद इमाम महदी का तज़किरा करके शेख याकूब सरफी क्या फरमाते हैं, इमाम ज़मा मोहम्मद बनाम कि महदी मऊद हस्त इमाम, जमाने का इमाम, वक्त का इमाम, जिसका नाम मोहम्मद होगा और जो वादे के मुताबिक महदी कहलाएगा वही इमाम। खुश आदम की याबद बआलम ज़हूर, जुदा साजद अज जुल्मते दहर नूर। वो कैसा खुश वक्त होगा, सआदतमंद वक्त होगा जब इमाम महदी आलम में ज़हूर फरमाएंगे और जुल्मत और नूर को जुदा जुदा करके रख देंगे। पुरज अदल साजद जहारा बफोर कमा मुल अतिल अर्द जुल्म वजोर, कमा मुल अतिल अर्द जुल्म वजोर। जहां बर को अदल और इंसाफ से इमाम महदी ऐसे भर देंगे जैसे उससे पहले दज्जाली फितनों की वजह से जमीन जबर जोर जुल्म से भर गई होगी। इमाम महदी इसके बरक इसको नूर और इंसाफ से भर देंगे। जो ये महदवियत का तस्वुर है, उम्मीद अफजा तस्वुर है, इस्लाम के गलबे का ज़हूर का तस्वुर है, ये भी अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहू के दम कदम से है, क्योंकि महदी मऊद भी इन्हीं की औलाद में से होंगे और अली महदी के भी बाप हैं। जो उम्मत में महदवियत का, उम्मीद अफजाइयत का तस्वुर है, कुल जाल हक का तस्वुर है, यह भी अली के दम कदम से निखरता है। और इस पर इंशाअल्लाह कभी जिंदगी रही तो तफसील के साथ बात करेंगे। और इस इमाम महदी की तारीफ भी दरअसल अली की ही तारीफ है, क्योंकि कुल्लु शैइन यरजु इला असली, हर एक चीज अपनी असल की तरफ रुजू करती है। और इन अइम्मा की असल जो है वो सुल्ब अली इब्न अबी तालिब है, वो तरबियत अली इब्न अबी तालिब है। और कौन इमाम महदी? दर इमदाद ईसा बुवत कामगार, दज्जाल आखिर बरारत दिमार, वो महदी ईसा रूहुल्लाह भी उनकी मदद करने से कामयाब हो जाएंगे। और वो महदी जो दज्जाल की सल्तनत को दिमार कर देंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे। बजान और फिर हजरत शेख याकूब सरफी अहले कश्मीर के अहले सुन्नत के की जीनत कदसल्लाहु सिर, वो क्या फरमाते हैं? बजानम मनज शर्र दज्जाल खेश कि आनीस तो जुज नफ्स दज्जाल केश। मैं भी अपने दज्जाल से पनाह मांगता हूं और मेरा इस वक्त का दज्जाल मेरा अपना नफ्स है, मेरी शहवत है, मेरी हिरस है, मेरी औसाफ ज़मीमा है। फिर क्या बोलते हैं? उम्मीद अस्त की शाह साहिब किराम कि बाशद इमाम ज़मीन व ज़मा। फरमाते हैं हजरत शेख याकूब सरफी, मुझे उम्मीद है इस जमाने के इमाम से, साहिब करा से, इमाम महदी से, साहिब ज़मा से मुझे उम्मीद है। किस्सा इमाम महदी से जो ज़मीन और ज़मान के इमाम है। क्या उम्मीद है? तरहम नमूदा बरहवालिमन, कि वो मुझ शेख याकूब सरफी के अहवाल पर भी रहम फरमाएंगे। इसमें फातबिरु या उल अब्सार, इसमें आपके लिए बहुत सारे नुक्ते पोशीदा है। तरहम नमूदा बरहवालिमन, ये इमाम महदी मेरे हाल पर भी रहम फरमाएंगे। कशद तेग बर कत्लो दज्जालिमन, ये इमाम महदी जरूर अपनी तलवार खींचेंगे जिससे मेरे नफ्स का दज्जाल कत्ल कर लेंगे। इनकी तरबियत से मैं जो है मसूद, मबरूक और अल्लाह के हुजूर कामयाब हो जाऊंगा। और ये सब बरकतें, ये सब रहमतें इस विलायत के बादशाह अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहु करीम के दम कदम से है। आज उनकी शहादत का दिन है। मस्जिद कूफा में शहादत पाई, खाने काबा में विलादत पाई। और इसीलिए कहा गया है
کثیرہ میسر نشد این کثیرہ میسر نشد ای سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. کسی کو یہ سعادت کا مقام کیوں کر میسر ہوا کہ انہوں نے کعبے میں ولادت پائی اور مسجد میں شہادت پائی. جب کوفے میں سنا گیا کہ علی المرتضیٰ شہید ہو گئے تو کوفے کے یتیموں میں ایک گریا اور نالو شیون اٹھا اور کہا گیا ہے قد ماتا ابو الایتام، آج یتیموں کا باپ قتل کیا گیا، آج یتیموں کا باپ شہید ہو گیا. وہ علی جو آٹا بھر بھر کے اپنے پشت مبارک پر لاتے تھے اور یتیم بچوں سے کہتے تھے بچوں آؤ میری گود میں بیٹھ بیٹھ کر جو کی روٹی کھا لو. وہ علی جو بیواؤں کے سہارا تھے، وہ علی جو جنگوں میں یا ایسے مبتلا کیے گئے لیکن پھر بھی جن کی سیاست، جن کے افکار، جن کے نظریات رہتے دم تک دنیا کے فرما رواؤں کے لیے باعث افتخار ہوں گے، روشن اور واضح مثال ہوں گے، اور آج کے دن یہی کہیں گے شہادت علی بھی زندہ باد، سیاست علی بھی زندہ باد. اور یہ پیغام سیاست علی زندہ باد یہ ان لوگوں تک پہنچے جو بہت ساری سیاستوں کا تو دم بھرتے ہیں لیکن علی کی سیاست کا نام لے کر ان کا جی باری ہونے لگتا ہے. ہمارے آباء و اجداد، آباء و امہات، ہمارے جان و جگر فدا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کبار پر، ابو بکر صدیق پر، فاروق اعظم پر، عثمان غنی پر اور حیدر کرار پر، اور ہمارے جان و جگر آج کے دن فدا ہوں حضرت شاہ ولایت پر جو باطن میں طریقت میں تمام ہمارے سلاسل کے امام ہے، اور تا مہدی دوران ان کی پاک اولاد پر. اور آخر میں کیا خوب کہا گیا ہے، کہا گیا ہے ابو بکر ہم چو کعبہ، ابو بکر ہم چو کعبہ، عمر در طواف او. ابو بکر اگر کعبے کی مثال ہے تو عمر اس کا طواف کر رہے ہیں. عثمان آب زمزم، اگر عثمان آب زمزم ہے، علی حج اکبرس، اور علی اس کا جامع علی حج اکبر ہے. اور آج کے دن تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کو حضرت شاہ ولایت کی شہادت کی تسلیس، اس کا پرسہ، اور تمام جہان مستضعفین کے لیے یہ پیغام کہ جب تک ہم علی ولی اللہ کی سیرت کو یاد کرتے رہیں گے تب تک اسلام ناب محمدی پر ہم انشاءاللہ المستعان گامزن ہوتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو. علی امام منست و منن غلام علی، ہزار جان گرامی فدای نام علی. حیدریم کلندرم مستم، بندے مرتضی علی ہستم. پیشوائے تمام رندانم کہ من سگے کوج شیر یزدانم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم.